کنویں سے پانی لانا اماں کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ جب بھی میں گھر سے باہر جانے کا کہتی، اماں مجھے صاف منع کر دیتی۔ دیکھ نوری، تو ایک غریب اور یتیم لڑکی ہے، اس میں تیرا کوئی قصور بھی نہیں اور نہ ہی تیری اس خوبصورتی کا ہے جسے دیکھ کر مجھے خوف آتا ہے۔ اماں کی بات پر میں حیران رہ جاتی تھی۔ جب اپنی صورت آئینے میں دیکھتی تو اماں کی بات پر اور بھی حیران ہوتی کہ آخر انہیں میری اس خوبصورتی سے اتنا خوف محسوس کیوں ہوتا ہے، حالانکہ خوبصورتی جیسی نعمت تو اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی طلب کرتا ہے۔ میری نیلی آنکھیں، گوری رنگت اور لمبے لمبے بال میری خوبصورتی کسی تعریف کی محتاج نہیں تھی، لیکن میرا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اماں نے میرا نام نور العین رکھا تھا، لیکن اماں پیار سے مجھے نوری کہا کرتی تھی۔ جب میں صرف 4 سال کی تھی تو اچانک ہی ابا کا انتقال ہو گیا۔ سارے گاؤں والے کہتے تھے کہ چودھریوں کی خاطر ابا نے اپنی جان قربان کر دی۔ چودھری ہمارے گاؤں میں رہنے والے امیر زمیندار تھے۔ ان کا غرور آسمانوں کو چھوتا تھا۔ وہ گاؤں کی ہر چیز پر اپنا حق سمجھتے تھے، حتیٰ کہ گاؤں کی خوبصورت اور غریب لڑکیوں پر بھی۔ جیسے ہی کوئی لڑکی جوان ہوتی اور وہ خوبصورت بھی ہوتی، گاؤں کے چودھری انہیں اپنی حویلی میں بلا لیا کرتے تھے۔ اماں اس بات سے بہت زیادہ گھبراتی تھیں۔ اماں مجھے ایسے چھپا چھپا کر رکھتی جیسے میں ان کا کوئی قیمتی ہیرا ہوں۔ پہلے تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اکثر ہی چڑ جایا کرتی تھی کہ اماں مجھے کہیں جانے کیوں نہیں دیتی، لیکن جیسے ہی میں جوان اور سمجھدار ہوئی مجھے یہ بات سمجھ آنے لگی۔ جب میری دوست فاطمہ، جو بہت ہی خوبصورت تھی، ایک دن جب میں اس سے ملاقات کرنے گئی تو ان کے گھر میں سوگ کا سماں تھا۔ چاچی، فاطمہ کہاں ہے؟ میں معصومیت سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں، چودھری نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا، تمہارے چاچا نے اس کا رشتہ طے کر کے اسے رخصت کر دیا ہے۔ میں حیران ہوئی۔ گاؤں کی لڑکیاں تھیں یا کوئی بھیڑ بکریاں جنہیں رات کی تاریکی میں چودھریوں کی حویلی میں رخصت کر دیا جاتا تھا؟ اب اماں نے میرے گھر سے نکلنے پر ہی پابندی لگا دی تھی، لیکن آنے والی سردیاں اس قدر تکلیف دہ تھیں کہ اماں اب بیمار رہنے لگی تھیں، لیکن انہیں دن رات میری فکر ستاتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں زمینوں سے کڑوا پانی نکلتا تھا، لیکن گاؤں میں موجود ایک پرانا کنواں جہاں پر میٹھا پانی آتا تھا، وہیں سے سارے گاؤں کی لڑکیاں پانی بھر کر لاتی تھیں، لیکن میں نے آج تک وہ کنواں نہیں دیکھا تھا۔ اس کنویں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں، اسی لیے میں حیران ہوتی کہ یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ۔ جو داستان پورے گاؤں میں بکھری ہوئی ہے، وہ بھی اس کنویں کے بارے میں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ لیکن یہ بات میں کبھی نہ جان پائی تھی۔ اماں نے مجھے کبھی اس کنویں پر جانے نہیں دیا، ہمیشہ وہ خود ہی پانی بھر کر لاتی تھیں، لیکن اس سال ان کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ رات کو کھانسی کی وجہ سے وہ بری طرح تڑپ رہی تھیں اور گھر میں پانی بھی نہیں تھا۔ میں کہنے لگی، اماں میں پانی بھر کر لاتی ہوں۔ اماں نے مجھے ایک نظر دیکھا، پھر کہنے لگیں، نوری نقاب لگا کر جانا، یہ نقاب تیرے چہرے سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ میں ان کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ پھر اس رات میں پہلی بار کنویں پر گئی تھی۔ حالانکہ راستہ بڑا ہی خطرناک اور عجیب و غریب تھا، لیکن پھر بھی میں وہاں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی ڈول کنویں میں ڈالا تو وہ اتنا بھاری محسوس ہوا کہ مجھے کھینچنے میں بڑی ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اوپر کھینچتے ہوئے ڈول اچانک ہی مجھ سے چھوٹ گیا۔ ساری محنت ضائع ہو گئی تھی۔ اتنی سردی میں بھی مجھے پسینے آنے لگے کیونکہ میں اتنی محنت کی عادی نہیں تھی۔ پھر سے میں نے ہمت اور کوشش کی اور دوبارہ ڈول کنویں میں چھوڑا۔ اب کی بار کھینچنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، پہلے سے زیادہ محنت لگنی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی جب آہستہ آہستہ ڈول اوپر کھینچتے ہوئے اتنا ہلکا ہو گیا، مجھے ایسا لگا کہ اس میں پانی ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ڈول اوپر آیا تو حیران رہ گئی، وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی پانی کا گھڑا بھرا، اسے کندھے پر اٹھا کر جلدی جلدی گھر جانے لگی۔ راستہ دشوار اور رات کی تاریکی عروج پر تھی، ایسے میں میرے قدم بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اماں نے سختی سے کہا تھا کہ کھیتوں میں کوئی بھی آدمی نظر آئے تو اس سے چھپ کر وہاں سے نکلنا ہوگا، اس لیے میں بڑی احتیاط کر رہی تھی۔ تبھی میں نے حیرت سے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں پر ایک لمبا چوڑا وجود کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ میں سخت خوفزدہ ہو گئی، لیکن جیسے ہی میں اس کے سامنے سے گزری تو مجھے دیکھ کر بھی وہ وہاں سے نہ ہلا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی بہت ہی شریف انسان ہے، تبھی تو اس نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی گھر پہنچی اس نوجوان کو پلٹتے دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں اس بات سے انجان تھی۔ میں پانی لے کر جلدی جلدی اماں کو پلا رہی تھی۔
اماں کہنے لگیں، اب میری طبیعت ٹھیک ہے، میں تجھے کبھی بھی کنویں پر جانے نہیں دینا چاہتی۔ میں بڑے پیار سے کہنے لگی، اماں تو ٹھیک ہو جا، پھر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پھر دوسرے دن کا سورج نکل آیا تھا۔ میں سارے گھر کا کام کاج نمٹا رہی تھی جبکہ اماں دوائی لینے جا رہی تھی۔ میں ان سے اصرار کر رہی تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، لیکن اماں تھی کہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ اس بار تیرا ماموں ملنے آئے گا تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ تجھے رخصت کر کے لے جائے۔ اماں کی بات سن کر میں اداس ہو گئی تھی۔ ماموں شہر میں رہتے تھے، میں جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ ویسے ہی امید لگا کر بیٹھی تھی۔ ان کا بیٹا شہر میں رہتا ہوگا، پڑھا لکھا اور شہری، وہ بھلا مجھ جیسی پینڈو لڑکی کو اپنی بیوی کیوں بنائے گا؟ لیکن میں اماں کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ان کی بات پر خاموش رہتی۔ پھر اماں دوائی لینے چلی گئیں اکیلی ہی، اور میں گھر کا کام نمٹانے لگی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں خوف سے اچھل پڑی تھی۔ ہمارے غریب خانے پر کون چلا آیا ہے؟ جیسے ہی دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہے، یہی سوچ کر جلدی جلدی صحن میں جھاڑو دینے لگی۔ کام کرتے کرتے پیاس محسوس ہوئی تو حیران رہ گئی۔ رات کو ہی تو پانی بھرا تھا، وہ بھی میٹھا، اب پانی کا ایک گلاس بھی نہیں تھا، اور پیاس کی شدت سے میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ اماں کو آنے میں بہت وقت لگنا تھا کیونکہ سرکاری ڈسپنسری دوسرے گاؤں میں تھی جہاں پیدل آنا جانا پڑتا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ پڑوس میں سے پانی لے آتی، لیکن وہاں پر کوئی تقریب تھی، شاید ان کی کسی بیٹی کی منگنی یا شادی وغیرہ کی تاریخ پکی کی جا رہی تھی۔ چلو میں خود ہی کنویں سے پانی لے آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اچھی طرح خود کو نقاب لگایا، لیکن میری کالی سیاہ آنکھیں نقاب میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ پانی کا گھڑا اٹھا کر اب جلدی جلدی میں کنویں پر جا رہی تھی۔ راستے میں آنے جانے میں گاؤں کی لڑکیاں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں کہ نور العین، جس نے کبھی کنویں کا راستہ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ کیسے آج پانی لینے جا رہی ہے۔ میں نے ان سب کی نگاہوں کو نظر انداز کیا اور جلدی جلدی پانی لینے آ گئی۔ میں پانی لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ہی مٹی کا ایک طوفان چاروں طرف سے اٹھنے لگا۔ ساری لڑکیاں بری طرح سے گھبرا گئی تھیں۔ میں بھی حیران تھی کہ ابھی تو موسم صاف تھا، اچانک ہی یہ مٹی کا طوفان کہاں سے آ گیا؟ لیکن پیاس کی شدت مجھ پر اتنی حاوی تھی کہ میں نے جلدی سے کنویں میں ڈول ڈال دیا تھا۔ جیسے ہی ڈول کو کھینچنے لگی، اچانک ہی وہ ہوا کی طرح ہلکا ہو گیا۔ میں حیران تھی کیونکہ اس میں وزن تھا، لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ڈول اوپر آیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ جلدی جلدی میں نے پانی سے اپنا گھڑا بھر لیا تھا۔ جیسے ہی پلٹی تو حیران رہ گئی۔ میرے پیچھے ہی وہ نوجوان کھڑا تھا جس نے ڈول کھینچنے میں میری مدد کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہی رسی کھینچی تھی۔ میں سمجھی کہ شاید وہ خود ہی اوپر آ گیا تھا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا تھا کیونکہ میرا نقاب اتر گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگی، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ گاؤں کی ساری لڑکیاں واپس چلی گئی تھیں، سوائے میرے کسی نے بھی اپنے گھڑے میں پانی نہیں بھرا تھا۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ گھر جا کر ہی مجھے سکون ملا تھا۔ سامنے ہی اماں بیٹھی تھیں۔ وہ آج دوائی لینے گئی تھی۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ میں ان کے پیچھے سے کنویں پر پہنچ جاؤں گی۔ اماں نے مجھے دیکھ کر غصے کا اظہار کیا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، اماں گھر میں پانی نہیں تھا، اسی لیے میں بھرنے گئی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، پانی تو رات کو ہی تو بھر کر لائی تھی، پھر کیسے ختم ہو گیا؟ اماں مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں منا لیا، پھر اماں سے وعدہ کیا کہ میں اب دن میں نہیں بلکہ رات کو ہی پانی بھرنے جایا کروں گی، جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اب سارا کام کرنے کے علاوہ میں پانی بھرنے کے لیے بھی جانے لگی تھی۔ پڑوس میں رہنے والی عورتیں بھی اماں کی طبیعت پوچھنے کے لیے آتیں اور بار بار اماں سے کہتیں کہ اپنی بیٹی نوری کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ اگر تجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ مجھے ان عورتوں پر بہت غصہ آتا تھا جو اماں کی پریشانی کم کرنے کے بجائے بڑھانے کے لیے آ جاتی تھیں۔ پھر اس دن جیسے ہی عشاء کی اذانیں ہوئیں، میں فوراً ہی گھڑا اٹھا کر کنویں پر چلی آئی تھی۔ ظاہر ہے گاؤں کی ساری لڑکیاں دن بھر میں پانی بھرنے جاتی تھیں اور میں اکیلی رات کو، وہ بھی اماں کی وجہ سے۔ اچھی طرح سے میں نے اپنا چہرہ چھپایا اور کنویں پر چلی آئی۔ جب پانی بھرا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی 3-4 آدمی تھے جو کھیتوں میں شاید پانی دے رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی نظر مجھ پر پڑے مجھے کہیں چھپنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ پانی کا گھڑا بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اب وہ تو پوری رات ہی کھیتوں میں پانی دیتے رہتے،
آخر میں کیسے گھر جاؤں گی؟ اوپر سے اماں بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی۔ کافی دیر گزر گئی، میں اسی درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اوٹ میں ہو کر دیکھا تو وہ آدمی غائب ہو گئے تھے۔ اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ راستہ صاف ہے اور مجھے گھر چلے جانا چاہیے۔ میں جلدی سے اٹھی اور گھڑا اٹھا کر بھاگتے قدموں کے ساتھ گھر جانے لگی، لیکن آج پھر میرا کوئی پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک سفید پرچھائی تھی۔ اس کو میں نے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید میرے پلٹنے پر وہ بھاگ کر اس طرح اس درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرا پیچھا کرتا ہوا گھر تک آئے گا۔ بڑی مشکل سے میں گھر تک پہنچی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں غصے سے اماں سے کہنے لگی، اب میں کبھی بھی رات کو کنویں پر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر اماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر کسی چودھری کی نظر تجھ پر پڑ گئی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس گاؤں کی ایک یتیم لڑکی جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ ہماری نظروں سے بچی ہوئی ہے، پھر میں کیا کروں گی؟ اب میں خاموش ہو گئی تھی۔ اماں کی بات درست تھی۔ گاؤں کی چودھری جنہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی شادیاں کر رکھی تھیں، غریب اور یتیم لڑکیوں کو تو وہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، انہیں نوکرانی بنا کر رکھتے تھے۔ پھر 2-3 دن گزر گئے۔ اب میں اپنا خوف بھول چکی تھی، بلکہ کنویں پر جانے میں ایک عجیب سی کشش محسوس کرنے لگی تھی۔ 2 دن گزرے تو مجھے بے چینی سی ہوئی۔ تیسرے دن میں نے پھر سے گھڑا اٹھایا اور اماں کو بتا کر گھر سے نکلنے لگی۔ اماں اب زیادہ ہی نڈھال رہنے لگی تھی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا علاج شہر میں بڑے ہاسپٹل میں ہوتا تو شاید ان کی طبیعت میں افاقہ بھی ہو جاتا، لیکن شہر کے خرچے ہم دونوں ماں بیٹی کہاں سے پورے کرتے، جبکہ گھر میں فاقے کی نوبت تھی۔ میں اب پانی لینے جا رہی تھی۔ آج دل بڑا ہی اداس تھا کیونکہ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، جبکہ سردیاں بھی عروج پر تھیں۔ کبھی کبھی اپنے گھر کی حالت دیکھ کر میں سوچتی کہ نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ پھر میں نے حسب معمول پانی کا گھڑا اٹھایا اور گھر کی طرف آنے لگی، لیکن اپنے پیچھے چلنے والی اس پرچھائی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میں ایک دم سے ہی پلٹی تھی اور میرے پیچھے آنے والا نوجوان گھبرا گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا۔ شاید میرے پلٹنے پر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ ہی چھپ جاتا تھا۔ کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ میری صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پہلی بار میں نے کسی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے۔ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی تھی۔ اب اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ رہا تھا۔ پھر میں کہنے لگی، جانتے ہو، کسی نے تمہیں یوں میرا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ وہ اطمینان سے کہنے لگا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس سے مذاق میں کہنے لگی، کیوں؟ تم کوئی جن ہو کیا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے ہو؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، ہاں میں ایک جن ہی ہوں، لیکن میں نے اس کی یہ بات مذاق میں لی تھی۔ سر جھٹک کر میں نے گھر کی طرف جانا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر سے وہ میرے پیچھے آ رہا تھا، لیکن اب میں اسے منع نہیں کر سکی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے آ رہا ہے تو میں محفوظ ہوں، وہ میرا تحفظ کر رہا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنے پیچھے آنے سے منع نہ کیا۔ پھر تو جیسے یہ معمول ہی بن گیا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی اور وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا جاتا۔ راستے میں نہ میں اس سے بات کرتی تھی اور نہ ہی وہ مجھ سے بات کرتا تھا، لیکن میں نے اس کے بارے میں اماں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے پیچھے نہ آیا تو میں اداس ہو گئی تھی۔ میری نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ شاید وہ بیمار ہوگا یا اسے کوئی پریشانی ہوگی۔ آخر وہ گاؤں میں کہاں رہتا ہے؟ اب میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ تبھی پڑوس میں رہنے والی اپنی سہیلی نرگس کے گھر چلی آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ جلد ہی وہ یہاں سے رخصت ہو کر دوسرے گاؤں میں جانے والی تھی۔ مجھے دیکھ کر اتراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لو، قسمت صورتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ تم کتنی خوبصورت ہو، لیکن تمہاری قسمت بہت ہی بری ہے۔ اس نے اچانک ہی مجھے تانا مارا تو میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کی قسمت بہت اچھی بنائے، کیونکہ لڑکیاں تو ہوتی ہی معصوم ہیں۔ وہ کہنے لگی، ہاں میری تو شادی ہو رہی ہے، لیکن میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ تم غریب بھی ہو اور یتیم بھی، تمہاری ماں بھی بیمار رہتی ہے، پھر کون تم سے شادی کرے گا؟ اس کی ان باتوں نے مجھ پر مایوسی طاری کر دی تھی۔ پھر مجھ سے بیٹھا نہ گیا۔ میں جو اس سے کچھ پوچھنے آئی تھی
پوچھے بنا ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ میرے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ اماں مجھ سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اب میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ غربت میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اماں بھی بیمار رہنے لگی تھیں، ان کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، تو ان کے پاس میری شادی کے پیسے کہاں سے آتے؟ اس کا مطلب ہے کہ گاؤں کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی، لیکن میں کنواری ہی بیٹھی رہوں گی۔ اماں کی یہ غلط فہمی ہے کہ مجھے یا میری خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مجھ پر عاشق ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو لڑکیاں غریب ہوتی ہیں ان کا کوئی نصیب نہیں ہوتا۔ ایسی ہی باتیں مجھے بہت مایوس کر رہی تھی۔ پھر اس رات میں پانی کا گھڑا اٹھا کر کنویں پر چلی آئی۔ اتنے دن سے وہ بھی مجھے نظر نہیں آیا تھا، اور اس لیے بھی میں بہت اداس تھی۔ میری آنکھوں میں مایوسی کے آنسو تھے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر واپس آ جاتی، اچانک ہی ایک عجیب سی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس سے کیوں ناراض ہوں۔ تم اتنے دن سے میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ اس کی خوشبو محسوس کر کے میں جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ میں مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں بھی مجھ پر جمی تھیں۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ پانی گھر لے کر جانا ہے یا اپنا پانی کا گھڑا اٹھانا ہے، میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ پھر ہم دونوں کنویں کے پیچھے بیٹھ گئے اور میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ جب وہ مجھے نظر نہیں آتا تو میرے دل میں سکون نہیں آتا ہے۔ اب وہ کبھی میری زندگی سے نہ جائے۔ یہ سن کر وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جب میں نے تمہیں بغیر نقاب کے دیکھا تھا، اس دن پہلی دفعہ میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ وہ مجھے پسند کر رہا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتا ہے، لیکن ایک دن مسافر بن کر رات کو یہاں سے گزر رہا تھا جب اس نے مجھے دیکھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا، کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ پھر میں دنیا جہان کی اس سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے ارد گرد کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اس دن پہلی دفعہ میں گھر بہت دیر سے گئی تھی۔ اس نے مجھے گھر کی دہلیز تک چھوڑا اور پھر واپس چلا گیا، لیکن ایک دم سے ہی میں چونک گئی تھی، یہ بات سوچ کر کہ وہ اتنی رات کو کہاں جائے گا؟ اپنے دوسرے گاؤں؟ کیونکہ دوسرا گاؤں تو یہاں سے بہت دور ہے۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اماں نے مجھے اتنی دیر سے گھر آتے دیکھا تو غصے کا اظہار کر کے کہنے لگی، میں پہلے ہی بیمار ہوں، اوپر سے تو اتنی دیر سے آتی ہے۔ دیکھ ایسا نہ کر نوری، میں سمجھی کہ کہیں چودھری کے آدمی تو تجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ وہ ہر وقت اسی خوف کا شکار رہتی تھیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اماں اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی خوشی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کرے گی۔ اماں حیران تھیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، لیکن میں ابھی انہیں کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اب میری ہر رات چاندنی تھی، کیونکہ میں جب بھی کنویں پر جاتی وہ میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ میں جاتی بھی اسی وقت تھی جب وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی مجھے چودھری کے آدمی نظر آتے وہ مجھے چھپا لیتا تھا، ان کی نظروں سے بچا لیتا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن ایک دن جب میں پانی بھر کر گھر گئی تو اماں مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو روزانہ دیر سے آتی ہے، تو سمجھتی ہے کہ میں سو گئی ہوں، لیکن ایک جوان بیٹی کی ماں جب تک اس کی شادی نہ ہو کبھی بھی سکون سے نہیں سو سکتی۔ تو جانتی ہے نوری، گاؤں کے لوگ تیرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، اماں کیسی باتیں؟ دیکھ میں تجھے رات کو کنویں پر بھیجتی ہوں تو یہ میری مجبوری ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لیکن وہ کنواں کسی موت سے کم نہیں ہے، اس کے بارے میں جو اتنی کہانیاں مشہور ہیں ان سب میں حقیقت ہے۔ کیسی کہانیاں اماں؟ میں حیران تھی۔ تبھی اماں نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی، تجھے معلوم ہے اس کنویں میں جنات کا بسیرا ہے، وہاں پر رات کو جنات آتے ہیں۔ رات کے 12 بجتے ہی گاؤں کے لوگوں کو وہاں پر عجیب و غریب انسان گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، جو نظر تو انسانوں کی طرح آتے ہیں لیکن وہ غائب ہونے میں پل بھر نہیں لگاتے۔ یہ سب حقیقت ہے، اسی لیے میں تجھے منع کرتی ہوں، پھر تو دیر سے وہاں سے واپس نہ آیا کر۔ میں من ہی من میں مسکرا دی تھی۔ اماں کو یہ خوف تھا کہ وہاں کنویں کے جنات مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، جبکہ اماں جانتی ہی نہیں تھی کہ میری حفاظت کرنے والا ایک خوبصورت نوجوان جس سے میں محبت کرنے لگی تھی
وہ ہر روز میرے پاس ہوتا ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اماں کو اس کے بارے میں بتا دوں، لیکن شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میں کہنے لگی، اماں ہاں ہوتا ہوگا ایسے، لیکن مجھے کبھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اماں کہنے لگیں، لیکن لوگ تیرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہیں کہ تو کنویں کے پاس بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، ہاں اماں، وہ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ اماں نے مجھے غصے سے گھورا اور کہنے لگی، لیکن تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو جانتی ہے نا میں پہلے ہی اسی خوف کا شکار تھی۔ آج کے بعد تو اس کنویں پر نہیں جائے گی۔ کیا مطلب ہے اماں؟ کیا محبت کرنا جرم ہے؟ مجھے میری محبت مل گئی ہے، وہ میرے سر کا تاج بننے والا ہے۔ میں اب بے خوف ہو کر اماں کو بتا رہی تھی۔ اماں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہنے لگی، یہی تو تیری نادانی ہے، تو وہاں کس سے باتیں کرتی ہے؟ اب وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں کہنے لگی، اماں وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس کا تعلق دوسرے گاؤں سے ہے، وہ جلد ہی مجھ سے شادی کر لے گا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اماں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، پھر کہنے لگی، نوری یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں کے لوگ جو تیرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی وجود نہیں ہوتا، تو کسی اندھے وجود سے باتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں کو دیکھا۔ میں کہنے لگی، اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گاؤں کے لوگ میرے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلا رہی ہیں۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ ایک انسان ہے، کوئی جنات نہیں۔ مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ اس کے بارے میں لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ایسی باتیں پھیلانے کی؟ میں نے اماں کے ہاتھ تھام لیے تھے، لیکن اماں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے رو رہی تھی۔ میری بیٹی، تجھ پر کہیں کوئی جنات عاشق تو نہیں ہو گیا؟ میں پہلے ہی اس بات سے ڈرتی تھی۔ مجھے اتنا چودھریوں کا خوف نہیں تھا جتنا ان جنات کا تھا، جبھی میں تجھے کنویں پر نہیں بھیجتی تھی، کیونکہ یہ بات مجھے تیری پیدائش پر اسی دائی نے بتائی تھی جس نے تجھے پیدا کروانے میں میری مدد کی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیسی بات بتائی تھی اماں؟ اماں نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگی، وہ ایک کالی اندھیری رات تھی جس رات تو پیدا ہونے والی تھی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ تیرا ابا کسی عورت کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میری مدد کرے۔ پھر اسے ایک عورت نظر آئی، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آ گیا، اور عورت نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایک دائی ہے جو دوسرے گاؤں سے اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ اب وہ میری مدد کر رہی تھی۔ جلد ہی میرے ہاں تو نے جنم لیا۔ تیری خوبصورتی کو دیکھ کر وہ دائی حیران رہ گئی تھی۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، تو ہمارے ہی قبیلے میں آئے گی۔ اس نے یہ عجیب سی بات کہی تو میں ڈر گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ وہ ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ تبھی ایک دم سے ہی اس کا چہرہ اور اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی خوفناک آنکھوں کو دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ میں نے اپنی نوزائیدہ بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک جن زادی ہوں، تیری بیٹی کی آنکھیں نیلی ہیں، اور ایسی خوبصورت آنکھوں پر ہمارے جنات جلد ہی عاشق ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تیری بیٹی پر بھی جنات عاشق ہو جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے میں آئے گی، کسی جن زادے پر عاشق ہو کر۔ اس نے 20 سال پہلے ہی میرے دل میں یہ خوف بٹھا دیا تھا۔ مجھے اس وقت غصہ آ رہا تھا۔ میں چلانے لگ گئی اور اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تیرا ابا حیران تھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی جس نے میری ڈیلیوری کروائی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ تم کسی انسان کو نہیں بلکہ ایک جن زادی عورت کو لے کر آئے تھے۔ اس نے ہماری بیٹی کے بارے میں عجیب و غریب بات کہی ہے۔ تیرے ابا نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف تجھے ڈرا رہی تھی۔ ہماری بیٹی الحمدللہ خیریت سے اس دنیا میں آ گئی ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ اس دن سے ہی بیٹا میں ڈرتی تھی، کہیں اس جن زادی کی بات سچ نہ ہو جائے۔ میں تجھے کبھی بھی کنویں پر نہیں بھیجتی تھی، کیونکہ تیری آنکھیں نیلی ہیں اور تو بہت خوبصورت ہے۔ میں غور سے اماں کی بات سن رہی تھی۔ پھر میں نے اماں کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، اماں، اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ جنات ہے، تو کل رات کو میرے ساتھ چلنا۔ میں تجھے اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گی اس کا وجود، پھر تجھے یقین آ جائے گا کہ وہ جلد ہی مجھ سے شادی کر لے گا۔ تو اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کرے گی؟ اماں، گاؤں کی لڑکیاں مجھے تانا دیتی ہیں کہ میں غریب لڑکی ہوں اور میری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ میں بھی دھوم دھام سے اس گاؤں سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں میں خواب کے دیے جل رہے تھے۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹی میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تجھے رخصت کر دوں تاکہ چین سے مر تو سکوں۔ یہاں تو موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔
ایسا لگتا ہے اسی خوف سے میں مر جاؤں گی کہ میرے بعد تیرا کوئی وارث نہیں ہے۔ آج ہم دونوں ماں بیٹی نے اپنے دل کی بات کی تھی، لیکن میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ کل میں اماں کو کنویں پر لے کر جاؤں گی تاکہ اماں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ میں بہت خوش تھی۔ اماں کو اس سے میری شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، میرے لیے یہی بہت تھا۔ پورا دن مسکراتے گنگناتے میں نے گھر کا پورا کام ختم کیا تھا۔ اب میں صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ اماں ہاتھ میں تسبیح لے کر نہ جانے کیا مسلسل پڑھتی جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہیں۔ میں نے تو ان کی پریشانی دور کر دی تھی، لیکن پھر بھی وہ چہرے سے بہت زیادہ مایوس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر رات ہوئی تو ہم دونوں ماں بیٹی چپکے سے گھر سے نکلے تھے۔ میں نے پورا چہرہ چھپا لیا تھا۔ پھر میں کنویں کے پاس چلی آئی۔ کنویں کے دوسری طرف وہ کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس چاندنی رات میں اس کا وجود نور لیے ہوئے تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور اماں سے کہنے لگی، اماں وہ دیکھو، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ میرا روزانہ یہاں پر انتظار کرتا ہے، مجھ سے ملنے آتا ہے۔ میری آنکھوں میں چمک دیکھ کر اماں ایک دم سے ہی نیچے گر گئی تھی۔ انہوں نے اپنا دل تھام لیا، پھر کہنے لگیں، نورالعین جلدی گھر چلو۔ اماں کیا ہوا ہے؟ میں حیران تھی انہیں دیکھ کر، لیکن وہ مسلسل گھر جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے وہ کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج غصہ تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پلٹ کر نہ جانے کہاں درختوں میں غائب ہو گیا، جبکہ میں اماں کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں تو نے اس سے ملاقات بھی نہیں کی اور گھر واپس آ گئی؟ اماں نے فوراً ہی آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکی اور کہنے لگی، میری نادان بیٹی، تو نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سچ میں وہ بات سچ ثابت ہو گئی جو جن زادی نے کہی تھی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میری ماں نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ کیا سچ میں ہی میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ ایک جنزاد ہے؟ میں مسلسل کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی، لیکن اماں نے اب سختی سے مجھے منع کیا تھا کہ بھلے ہی ہم پیاسے مر جائیں لیکن اب تو کنویں پر نہیں جائے گی۔ اب میں ایسے رہنے لگی تھی جیسے میں صدیوں کی بیمار ہوں۔ میری آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ رہے تھے۔ میرے دل سے یہ صدمہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ اس جن زادے نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایک انسانی روپ بدل کر وہ میرے سامنے آتا رہا اور میں خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ اماں مجھے یوں خاموش دیکھتیں تو کہتیں، میں تجھے مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں، لیکن میں جانے سے انکار کر دیتی۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ میں نے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کنویں پر گئے ہوئے بھی کافی دن گزر گئے تھے۔ ایک رات جب اماں گہری نیند سو رہی تھی، نیم غنودگی کی کیفیت میں گئی ہی تھی کہ اچانک میرے کان میں ایک سرگوشی سی سنائی دی، تم اب کنویں پر کیوں نہیں آتی نورالعین؟ میں تمہارا روزانہ انتظار کرتا ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا، بالکل میری چارپائی کے پاس۔ اس کی چمکدار آنکھیں مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، اگر میں ایک جن زاد ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم ایک انسان ہو، لیکن میرا دل بالکل صاف ہے، کسی شیشے کی طرح۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نفرت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اب میں بت بن کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے جیسے مجھ پر کوئی سحر طاری کر دیا ہے۔ کوئی جن زاد بھلا آنسوؤں سے رو سکتا ہے؟ میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ بے شک وہ ایک جنات ہے، لیکن اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں خوش نصیب ہوں، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ میں اٹھ کر چلاتے ہوئے کہنے لگی، چلے جاؤ تم یہاں سے، تم ایک دھوکہ ہو، ایک فریب ہو۔ مجھے یوں چلاتے ہوئے دیکھ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، لیکن اماں کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اماں مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر جلدی سے اس نے مجھ پر دم کیا۔ میں اپنے آپ میں نہ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ گاؤں والے کیوں مجھ سے ڈرنے لگے ہیں، وہ میرے بارے میں عجیب و غریب بات کیوں کرتے ہیں۔ یہی حقیقت تھی کہ میں آدھی آدھی رات کو کنویں کے پاس بیٹھ کر کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جنات سے باتیں کرتی تھی، وہ جو صرف مجھے دکھائی دیتا تھا اور کسی کو بھی نہیں۔ اگلے دن اماں مجھے گاؤں کے مولوی کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ میں جہاں سے گزرتی لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے، لیکن میں خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھتے جا رہی تھی۔ پڑوس میں رہنے والی عورتیں اماں کے پاس آ کر کہتی، یہ تیری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ تو کہتی تھی تیری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن اس چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ اماں خاموش رہتی، لیکن میں ان کی باتیں اچھی طرح سمجھتی تھی۔
اماں پریشان رہنے لگی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی ہو جائے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس رات وہ پھر سے میرے سامنے آیا تھا۔ اماں مجھے مولوی کے پاس لے کر گئی تھی۔ اس نے مجھے دم کیا تھا اور یقین دلایا تھا کہ اب وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ ابھی یہ میرے سامنے کیوں آیا ہے؟ نورالعین، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اس مولوی کے پاس مت جاؤ، وہ مجھے تم سے دور کر رہا ہے۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کل رات چاند کی 14 تاریخ کو اس کنویں کے پاس میرا انتظار کرے گا۔ اگر میں اس سے ملنے نہ آئی تو وہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں آ جائے گا اور یہاں پر ہی رہے گا جہاں پر میں رہتی ہوں۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو کبھی اس پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھ سے خواب میں ایسا کیوں کہا ہے۔ دوسرے دن میں سبزی بنا رہی تھی، جبکہ اماں مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں مایوسی اور اداسی کو چھوڑ کر زندگی کی طرف واپس لوٹ جاؤں، اور مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دم ہی میں اماں سے کہنے لگی، اماں، آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ اماں میری بات سن کر چونک گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آج چاند کی 14 تاریخ ہے، لیکن تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا، اور آج رات اس جنزاد نے مجھے کنویں پر بلایا ہے۔ میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گی، آخری دفعہ اس سے پوچھوں گی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں خود کو بہت مضبوط کر چکی تھی۔ میں پہلے والی نورالعین بن چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، گو کہ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر اس رات اماں کے سو جانے کے بعد میں نے چپکے سے گھر کا دروازہ کھولا۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے میں کنویں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ گاؤں کا کوئی نہ کوئی شخص مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھ لے گا اور وہ میرے بارے میں عجیب و غریب بات کرے گا، لیکن اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک روشنی سی چمکی تھی۔ وہی مخصوص خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں پتھر کی ہو جاؤں گی، پھر سے وہ مجھ پر کوئی سحر طاری کر دے گا۔ وہ مجھے کہنے لگا، نورالعین، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ دراصل میں تو تمہیں بتا دینا چاہتا تھا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جنزاد ہوں، لیکن تمہاری آنکھوں کی چمک اور محبت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ڈٹ کر کہنے لگی، میں تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن آئندہ میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تو تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کنواں ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ آج سے 100 سال پہلے میرا خاندان یہاں آیا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سب مجھ سے جدا ہو گئے۔ میں اکیلا ہی یہاں رہتا ہوں۔ یہ کنواں ان کی یادوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تمہاری خاطر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے اس بات پر دکھ بھی تھا، لیکن میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں میری وجہ سے کتنی زیادہ پریشان ہے۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ پھر میں پلٹ کر گھر آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دور ایک سفید پرچھائی جو کھڑی ہو کر مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی، لیکن میں نے دل میں کوئی خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ میں عجیب خالی خالی پنسا محسوس کر رہی تھی۔ پھر کئی دن گزر گئے، وہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ اب میں نے کنویں پر جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اب اماں ہی پینے کا پانی بھر کر لے آتی تھی۔ گو کہ ان کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ مجھے کسی قیمت پر بھی وہاں نہیں بھیجتی تھیں۔ پھر ایک دن بڑا ہی عجیب تھا، جب ایک خوبصورت نوجوان ہمارے گھر آیا تھا۔ میں اسے نہیں پہچانتی تھی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ اماں نے اسے خوشی سے گلے لگایا، پھر کہنے لگی، یہ تیرے ماموں کا بیٹا ہے، خالد۔ میں حیران تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ اب وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ مجھے کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میری کزن اتنی خوبصورت ہوگی۔ پہلے معلوم ہوتا تو جلد ہی تم سے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیتا، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن غصے میں آ کر میں نے اسے کہہ دیا، میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں، کیا تم ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہو گے؟ یہ سن کر وہ شوخی سے مسکرایا اور کہنے لگا، کیوں نہیں، میں تو پھر انسان ہوں۔ میں پہلی نظر میں ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا، وہ تو پھر جن تھا۔ میں جلد ہی امی ابو کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ میں حیران تھی کہ جس رشتے کا انتظار میں اتنے سالوں سے کر رہی تھی، وہ آیا بھی تو اتنے دنوں بعد۔
خالد بہت ہی اچھا انسان تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، اس کی شہر میں بہت ہی اچھی نوکری تھی۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ اماں بہت خوش تھی، ان کی سالوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے اندر عجیب سا خالی پن محسوس کر رہی تھی۔ بار بار میرا دل چاہتا کہ میں ایک بار پھر اس سے ملنے کے لیے جاؤں، جو ہر رات میرا انتظار کرتا ہوگا۔ نہ جانے اب وہ وہاں ہوگا یا نہیں۔ پھر ماموں اور مامی آ کر میری شادی کی تاریخ پکی کر کے چلے گئے۔ اماں پریشان تھیں کہ میری شادی کا جہیز وہ کہاں سے پورا کریں گی، کیونکہ شادی میں تو بہت سے خرچے ہوتے ہیں، لیکن سارے گاؤں والوں نے مل کر یقین دلایا کہ ہم اس لڑکی کی شادی کریں گے، کیونکہ یہ ایک یتیم بچی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ میرا سارا سامان آ گیا تھا۔ اماں تو چاہتی تھیں کہ میں جہیز میں بہت سا زیور بھی لے کر جاؤں، لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا۔ پھر شادی سے 2 دن پہلے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک ہی میری آنکھ کھلی۔ کوئی چمکتی سی چیز مجھے اپنے سرہانے رکھی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک مخملی ڈبہ تھا جس میں سونے کے زیورات رکھے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آئے۔ صبح میں نے اماں کو وہ دکھائے تھے۔ اماں کچھ پریشان سی ہو گئیں کیونکہ وہ بہت ہی خالص اور خوبصورت تھے۔ پھر 2 دن بعد میری شادی ہو گئی۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو میری سہیلی تھی، جس نے مجھے غربت اور غریبی کا طعنہ مارا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میری بارات دھوم دھام سے آئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ پھر شادی کی رات ہی میں نے خالد کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا مسئلے مسائل تھے۔ تمہیں وہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں میرے بارے میں کچھ بتائے، میں خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھا۔ بار بار یہی کہتا تھا کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ جب مجھے وہ یہ بات کہتا تھا نا، تو مجھے کوئی اور بھی بہت شدت سے یاد آتا تھا۔ پھر ایک دن میں خالد کے ساتھ گاؤں گئی اماں سے ملنے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی جب وہ کہنے لگی، نوری احتیاط کرنا، میرے مرنے کے بعد یہاں اس گاؤں میں کبھی نہ آنا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور کہنے لگی، کیونکہ یہ گاؤں والے بھلے ہی بہت اچھے ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی تمہارے ماضی کے بارے میں تمہارے شوہر یا سسرال والوں کے سامنے کچھ کہہ دیں۔ پھر میں نے اماں کو تسلی دی اور کہنے لگی کہ اماں، میں نے خالد کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اماں کہنے لگی، بھلے ہی تم نے بتا دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، وہ ایک مرد ذات ہے، اس لیے تم اپنا گھر بسا کر رکھنا، اپنے شوہر کو خوب محبت دینا تاکہ اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے۔ میں اماں کی نصیحتیں سن رہی تھی۔ پھر 2 سال بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ تب تک میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ اماں کی قبر اسی گاؤں میں تھی۔ میں اکثر ہی خالد کے ساتھ اس قبرستان میں آتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ ایک پرانے درخت کے پیچھے کھڑا کوئی وجود مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھتی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ابھی تک میں کسی کی آنکھیں خود پر محسوس کرتی تھی۔ گو کہ اس بات کو کئی سال بیت گئے تھے، لیکن پھر بھی میں اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اس گاؤں کے لوگوں نے میرا بھرم رکھا تھا، ورنہ میں پہلے بہت بدنام ہو چکی تھی کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں اور میں ایک جنات سے عشق کرتی ہوں۔ پھر میں شہر لوٹ آئی اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ میری خوش نصیبی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ پھر بھی میں اپنا گھر بسانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ابھی بھی میں رات کو عجیب عجیب آہٹیں محسوس کرتی ہوں۔ کبھی خواب دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، لیکن یہ سب میرا وہم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میرا ماضی کب کا ان گاؤں کی گلیوں میں دفن ہو چکا تھا۔